دفعہ کا ذکر ہے ایک پرسکون گاؤں میں میکس نام کا ایک دوستانہ کتا اور ڈیزی نام کا ایک شریف گدھا رہتا تھا۔ میکس اور ڈیزی لازم و ملزوم تھے اور ان کی دوستی بہت مشہور تھی۔ ایک دھوپ والی صبح میکس اور ڈیزی نے گاؤں سے باہر گھاس کا میدان تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تتلیوں کا پیچھا کیا، نرم گھاس میں لیٹے اور اپنے خوابوں کے بارے میں کہانیاں شیئر کی۔ جیسے ہی وہ جنگل کی گہرائی میں داخل ہوئے، ایک پرانے گڑھے میں گرے اور ٹھوکر کھا گئے۔ تجسس ان میں داخل ہو گیا اور انہوں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں بہت کم معلوم تھا کہ یہ گڑھا کس طرح کا ہے، یہ راستہ انہیں کہاں لے کر جائے گا، لیکن انہوں نے مہم جوئی کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ جنگل کے مرکز میں انہیں ایک چمکتی ہوئی جھیل ملی جس کے چاروں طرف خوبصورت پھول تھے۔ جھیل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس میں ایک عجیب سا درخت تھا۔ میکس اور ڈیزی نے جزیرے پر تیرنے اور چھان بین کرنے کا فیصلہ کیا۔ جزیرے پر پہنچ کر ان کا سامنا چمکتے پتوں کے ساتھ ایک جادوئی درخت سے ہوا۔ میکس جو تھوڑا سا ایڈونچرر تھا، اس نے ایک چمکتا ہوا پتا نکال کر ڈیزی کو دیا۔ جیسے ہی اس نے اسے چھو لیا تو انہیں تھوڑا گرم محسوس ہوا اور آرام بھی محسوس ہوا۔ وہ ایک شاخ پر بیٹھے ہوئے ایک عقلمند بوڑھے الو سے بھی ملے اور ایک باتونی گلہری سے بھی ملے، اور نئے ملنے والے دوستوں نے انہیں جنگل میں خیر مقدم کیا اور اپنے جو راز نیاز کی باتیں تھیں وہ کہانیاں انہوں نے شیئر کی، اور میکس اور ڈیزی نے ان کو سفر میں رہنمائی بھی کی۔ اپنے جانوروں کے دوستوں کی مدد سے میکس اور ڈیزی نے جنگل میں خزانے کی تلاش کا آغاز کیا، کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ جنگل میں کہیں پر خزانہ چھپا ہے۔ انہوں نے چھپی ہوئی غاریں دریافت کی، گڑبڑ کے پلوں کو عبور کیا اور پہیلیاں حل کی، جس کی وجہ سے وہ چمکتے ہوئے جواہرات، جادوئی ٹرنکس اور نقشے انہیں ملے۔ وہ نقشے کی طرف گئے اور انہیں وہ جواہرات وغیرہ بہت زیادہ مہم جوئی اور خطرات سے نمٹنے کے بعد غیر متوقع جو جواہرات تھے وہ انہیں ملے، جو میکس اور ڈیزی نے لیا۔ لیکن جیسے ہی جواہرات ان کے پاس آئے، ایک چلاک لومڑی نے ان سے جواہرات کو پانے کے لیے اور انہیں جواہرات کو چرانے کے لیے ان سے دوستی شروع کی۔ میکس اور ڈیزی کو اپنی عقل اور ٹیم ورک کا استعمال کرنا پڑا، فیلس کو پیچھے چھوڑنا پڑا۔ فیلس کے ساتھ ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد میکس اور ڈیزی نے فیصلہ کیا کہ اب گھر واپس جانا چاہیے۔ انہوں نے جنگل کے جانوروں کے دوستوں کو الوداع کیا اور اپنے خزانہ گاؤں لے کر واپس گئے۔ جب میکس اور ڈیزی گاؤں واپس آئے تو ان کا استقبال خوشی اور تالیوں سے ہوا۔ دیہاتیوں نے ان کی بہادری کا جشن منایا اور اپنے خزانوں میں انہوں نے دیہاتیوں کو حصہ دیا۔ جیسے ہی ان کا ناقابل فراموش مہم جوئی کا سورج غروب ہوا، میکس اور ڈیزی نے محسوس کیا کہ ان کی دوستی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ مستقبل میں ان کے لیے اور بھی مہم جوئیاں انتظار کر رہی ہیں، اس لیے انہوں نے وہ تمام خزانہ دیہاتیوں میں تقسیم کر دیا اور نئے مہم کا آغاز کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اور وہ ان کو اکٹھے تلاش کرنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے نئے سفر کا آغاز کیا۔ اور میکس اور ڈیزی کی مہم جوئی اور ان کی دوستی کی اب بھی مثالیں دی جاتی ہیں۔